اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں نہ ڈر بے باک حق اور سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو جو ہوگی وہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہمارے ہاں ایک ٹاپک ہے کرمنل لاء میں 491 CRPC، جس میں حبس بجا کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، آرٹیکل 9 جو ہے وہ سیکورٹی آف پرسن کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، کسی بھی انسان کی سیکورٹی کی بات، تحفظ کی بات کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا قانون کے تحت۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کی نقل و حرکت، اس کی آزادی کو نہیں آپ چھین سکتے۔ ناظرین اکرام، آرٹیکل 4 جو ہے اس میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے قانون کی طرف سے پروٹیکشن حاصل ہو، قانون اس کی حفاظت کرے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ہاں جو 491 CRPC ہے اس میں حبس بجا کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ حبس بجا میں اگر کسی شخص کو رکھا ہے تو اس کو برآمد کروایا جانا چاہیے۔ پارٹ ٹو ایشو ڈائریکشن آف دا نیچر آف اے ہیبیس کارپس، یہ 491 CRPC کی بات کر رہے ہیں، that a person within the limits of its appellate criminal jurisdiction be brought up before the court to be dealt with according to law۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس عدالت کی حدود میں اس کو رکھا گیا ہے غیر قانونی طور پر، تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ that a person illegally or improperly detained in public or private custody within such limits be set at liberty۔ کسی شخص کو غیر قانونی جو ہے کسٹڈی میں، خواہ وہ سرکاری یا غیر سرکاری کسی شخص نے رکھا ہو، پرائیویٹ بندے نے رکھا ہو، پولیس نے رکھا ہو، کسی محکمے نے پکڑ کر رکھا ہو، اس کو بھی عدالت کے سامنے لایا جانا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، that a prisoner detained in any jail situated within such limits be brought before court to be there examined as a witness in any matter pending or to be inquired into such court۔ اگر کسی شخص کو بطور گواہ عدالت چاہتی ہے، بے شک وہ جیل میں ہے، تو عدالت اس کو بھی 491 CRPC کے تحت طلب کر سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، that a person within such limits be removed from one custody to another for the purpose of trial، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے اس کے ٹرائل کے لیے، یعنی آپ سائی وال میں ہیں، آپ کو سرگودا بھیجا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، that the body of a defendant within such limits be brought in on the sheriff's return of Sapio Corps to writ of attachment۔ ناظرین اکرام، ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی شخص کو اگر قید کیا گیا ہے غیر قانونی حراست میں، پولیس عام طور پر بندوں کو لے جاتی ہے، پرچہ درج نہیں کرتی، ان کے اوپر تشدد کرتی ہے اور ان کو جناب پیسے پوسے لیتی ہے، یا مخالف پارٹی کی ماں پہ تشدد کر کے ان کی بات منوانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے لیے بھی سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کو اختیار ہوتا ہے 491 CRPC کے تحت وہ بیلف مقرر کرے اور چھاپا مارے اور بندے کو وہاں سے آزادی دلوائے۔ اسی طرح غیر قانونی طور پر کسی بااثر شخص نے پکڑا ہو، کسی بندے کو قید میں رکھا ہو، تو اس کو بھی اسی قانون کے تحت رہائی کروائی جا سکتی ہے۔ دوستو، سیکشن 491 CRPC آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ریلیونٹ پروویژن ہے ہیبیس کارپس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس کی ریلیونٹ پروویژن میں ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز،
Volume 5, Chapter 4, Part 1F, Rules framed under Section 491(2) CRPC भी इससे रेलिवेंट है। नाज़रीन कराम, जनरल प्रिंसिपल जो है हेबियस कॉर्पस के हवाले से PLD 2009 SC 507, इसमें नरेट किया गया है कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस विच इज़ ऑफ एन एंशिएंट origin as distinguished from other prerogative writs is one of rights and not mere discretion. No law authorizes a private individual to keep a person who is sui juris in his private custody. उनका जी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है ये एक ऐसा हक है ये हक है, ये स्वाबदीद नहीं है किसी की, बल्कि ये हर किसी का बुनियादी हक है कि वो आज़ाद रहे। किसी कानून के तहत किसी भी शख्स को जो कि अपना अच्छा भला समझ सकता है उसको प्राइवेट कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। हु इज़ सुई ज्यूरस, any form of restraint on liberty is actionable both under Article 199 of the Constitution and Section 491 CRPC. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है PLD 2009 SC 597 में कि आप किसी भी शख्स को इस तरह आज़ादी दिलवाने के लिए 491 CRPC के तहत भी और 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत भी बरामदगी उसकी करवा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, हेबियस पटिशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट 2014 MLD 670 और PLD 1997 SC 852, आइए इसको देखते हैं। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 491 CRPC बाय देयर नेचर were summary in character and the entire evidence was not recorded to decide the main controversy between the parties. ये एक समरी नेचर की है, फौरी तौर पर कि जी बंदा साडा उन्होंने गायब कर दिता है, जी बंदे ने अगवा कर लिया, जी उन्होंने बंदा कैद च रखा है गैर कानूनी तौर पर। अदालत क्या करेगी? लॉ भी उसे फ़ौरन उसको लाकर अदालत के सामने पेश करे। बाकी जो उनके मामलात हैं अदालत उस वक्त उनको डिसाइड नहीं करेगी। अदालत का असल मकसद ये है कि हैव अ बॉडी, प्रोड्यूस डेड पर्सन। नाज़रीन कराम, PLD 2014 सिंध 386, इस जजमेंट में जो नरेट किया गया है कि हाई कोर्ट हैड ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन एज अ पिटिशन अंडर सेक्शन 491 CRPC. However, the court was under judicial obligation to examine the facts of the case before issuing direction. अदालत को ये इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन एज अ पिटिशन अंडर 491 CRPC के तहत कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, लेकिन इख्तियार इस्तेमाल करने से पहले अदालत को फैक्ट्स देखने चाहिए, वो इशू देखने चाहिए जिनके ऊपर उसने डायरेक्शन देनी है। नाज़रीन इकराम, 2015 PCRLJ 875 और PLD 2014 सिंध 598, इसमें भी हेबियस के हवाले से प्रिंसिपल्स बयान किए गए हैं। Court, while invoking its jurisdiction under Section 491 CRPC, must act strictly within the ambit of said section, and any discretion beyond its provision would be illegal and without jurisdiction. उनका जनाब अदालत 491 के तहत अगर एक्शन लेती है तो उस एम्बेट में रहे, उसी के अंदर रहे, उससे बियॉन्ड ना जाए, अपने जो उसके अख्तियार है उससे तजावज़ ना करे। नो कंडीशन कुड बी इम्पोज इन हेबियस कॉर्पस पिटिशन, नो अथॉरिटी वाज कन्फर्ड अपॉन द कोर्ट टू पास एनी कंडीशनल और रेस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 491 CRPC. कोई कंडीशनल ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन दिस रिगार्ड 2018 SMER 427 में कहा गया है, in appropriate cases where there was a real and imminent danger of physical, emotional or any other harm coming to a minor, the Supreme Court would not be shy of exercising power in its parental jurisdiction coupled with its constitutional mandate. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अगर किसी माइनर के हकूक़ पे ज़द आ रही है, तो अगर कोई माइनर
جو ہے فزیکل ایموشنل معاملات میں جو ہے وہ خطرے میں ہے تو سپریم کورٹ بھی یہ اختیار حاصل جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، 491 سی آر پی سی کے تحت لوکس سٹینڈا کی بات کرتے ہیں کہ کیا جو حبس بجا کی رٹ کون کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم ججمنٹس ہیں جن کا میں ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پی ایل ڈی 2019 لاہور 565، پی ایل ڈی 2018 اسلام آباد 127، 2017 سی ایل سی 1195، 2015 سی ایل سی 265۔ آئیے دیکھتے ہیں لوکس سٹینڈا کی بات کرتے ہیں۔ In so far as writs of mandamus, certiorari and prohibition were concerned, it was necessary that the right sought to be enforced should ordinarily be a personal or individual right of individual petitioner. Said rule had been relaxed or modified in case of writs of habeas corpus and quo warranto. تو اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ جو ریٹس مینڈمس ہے، سیریٹوریو اینڈ پروہیبیشن ہے، concern ہے، it was necessary that the rights sought to be enforced should ordinarily be a personal or individual right of the individual petitioner. یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہو، لیکن یہ جو اس معاملے میں ہیبیس کے معاملے میں ہے کہ اس کو ریلیکس کیا گیا ہے، کوئی شخص بھی کسی کی حبس بجا کے حوالے سے پٹیشن دائر کر سکتا ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے اس کو رکھا گیا ہے غیر قانونی قید میں، اس کو نکالا جائے۔ اس حوالے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو لوکس سٹینڈا ہی حاصل نہیں ہے، آپ کس حیثیت سے یہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی 491 سی آر پی سی کے حوالے سے ہم ریس جوڈیکیٹا کی بات کرتے ہیں۔ اس کو نریٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی 2006 ایس سی 533، پی ایل ڈی 2019 لاہور 281 میں۔ اس میں کہا گیا جی ارلیئر ڈیسیژنز ان ہیبیس کارپس میٹر could not be permitted to operate as a res judicata with respect to any such subsequent petition. اسی طرح detention of illegal held would be a continuing wrong and petition for release from illegal detention can be filed at any moment. یہ پی ایل ڈی 1970 ایس سی 397۔ اس میں ریس جوڈیکیٹا نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک دفعہ بندے کو برآمد کروا لیا تو آپ آئندہ نہیں کروا سکیں گے، روز روز کا تماشا نہیں لاؤں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اینی مومنٹ ایک بندے کے اگر اوپر کوئی ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کسی گروپ کے اوپر، کسی گروہ کے اوپر، کسی شخص کے اوپر، اسے غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا گیا تو آپ جب چاہیں اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسانی حقوقی تنظیمیں لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں کہ جناب یہ بندے غائب ہیں، ان کو برآمد کروایا جائے۔ اس پہ لوکس سٹینڈا بھی ان کو حاصل ہے، ریس جوڈیکیٹا کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں۔ ناظرین اکرام، ٹیریٹوریل جیورسڈکشن کی بات کرتے ہیں 2019 ایم ایل ڈی 1722۔ Powers conferred upon High Court to issue writ of habeas corpus could only be exercised within territorial jurisdiction of court and not otherwise. اس کی جو ٹیریٹوریل جیورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، اس کے اوپر ہی یہ ہوگا۔ مثلا لاہور ہائی کورٹ ہے تو پنجاب اس کا جو ہے وہ اس کی ایمپیٹ میں آئے گا۔ ناظرین اکرام، پی ایل ڈی 2016 لاہور 514 2015 پی سی آر ایل جے 1597۔ اس میں انٹرا کورٹ اپیل اگینسٹ آرڈر انڈر آرٹیکل 199 آف ہیبیس کارپس۔ اگر 199 کے تحت کسی کی حبس بجا کے حوالے سے اپیل ہو، اس آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی بات کی گئی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان جو ہے وہ سنتے ہیں کیس کو۔ ہائی کورٹ could issue a writ of habeas corpus and no appeal would lie against an order passed under Article 199B(1) of the Constitution. Intra-court appeal being not maintainable was dismissed in limine. اگر کسی کو ہیبیس کے حوالے سے 199 کے تحت حبس بجا سے نکالنے کے لیے کوئی، کیونکہ صرف 491 سی آر پی سی کے تحت نہیں، آپ 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بھی حبس بجا کے حوالے سے ریٹ کر سکتے ہیں کسی کو بازیاب کروانے کے لیے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف اگر آپ نے آرڈر کیا دارنے کہ جنہوں برآمد کراؤ تو تسی اور خلاف انٹرا کورٹ اپیل نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، ہمارے سامنے 2016 YLR 397 ججمنٹ ہے۔ اس میں
conversion of application filed under section 491 CRPC into petition under section 497 and 498. جو اپلیکیشن دی گئی تھی CRPC 491 کے تحت اس کو آپ 497 اور 498 CRPC میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے بندے کو جو اغوا شدہ تھا بندہ ڈیٹین ہوا تھا انلیگل اس کو لانے کے لیے کہا ہے, وہاں پر آپ اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنا حق کہ یہ اس کو 497 اور 498 میں بھی اس کو کنورٹ عدالت کر سکتی ہے. کیسے جناب کہ conversion of application filed under section 491 CRPC into petition under section 497 498 CRPC was well supported by delegation of powers given by High Court to Session Court as provided under Rule 3 Part F Chapter 4 Volume 5 of High Court Lahore Rules. آپ اگر وہ اس کو ضمانت میں بھی رہا کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام, مائنر کسٹڈی کے حوالے سے ججمنٹ ہے 2019 YLR 2244. اس پہ میری ایک علیحدہ سے ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی جس میں بابر ستار صاحب کا فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مائنر کسٹڈی کے حوالے سے ہیبیس جو پٹیشن فائل کی جاتی ہے وہ ویڈیو دیکھیں, اس میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. مائنر کسٹڈی کو جو ہے وہ اب اس کو مائنر کسٹڈی کے حوالے سے بچوں کی برآمدگی کے حوالے سے کہ ماں کی طرف سے کی جاتی ہے باپ کی طرف سے, اس پہ وہ والی بات نہیں ہے جو کہ آزادی دلوائی جائے. آزاد تو وہ ہے خواہ وہ ماں کے پاس ہے یا باپ کے پاس ہے. ناظرین کرام, PLD 2019 اسلام آباد 273 میں کہا گیا کہ since it was known that Detenue retired army officer was in custody of military, hence his application order could not be made. His protection order could not be made, sorry. اگر کوئی آرمی آفیسر ہے, وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے اور اس کو آرمی نے ہی قید میں رکھا ہوا ہے, کسٹڈی میں رکھا ہے, اس کے اوپر آرمی اپنے ایکٹ کے مطابق کو کیس چلا رہی ہے, تو اس کو آزاد کروانے کے لیے حبس بجا کے تحت ہائی کورٹ آرڈر نہیں جاری کرے گی. ان کے اپنے رولز ہیں. ناظرین اکرام, 1995 SMER 1283 اس میں جو بات کی گئی ہے, neither the detenue was required in any case nor any investigation was pending against him. ناظرین اکرام, 1995 excuse me 1995 SMER 1283 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ. پولیس کسٹڈی کے حوالے سے یہ ججمنٹ ہے کہ جو ڈیٹینیو ہے, جو بندہ جسے پولیس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, وہ کسی کیس میں ریکوائر نہیں تھا, نہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی اس کے خلاف تھی. تو یہ جو ڈیٹینشن ہے واز ناٹ شون ان دی پولیس ریکارڈ, پولیس نے اپنے ریکارڈ پہ اس کا لکھا بھی نہیں ہوا کہ یہ, تو عدالت نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا. اس حوالے سے اسی حوالے سے کیس انڈر سبسٹینٹیو لا ہیڈ بین رجسٹرڈ اگینسٹ ڈیٹینیو اینڈ چلان ہیڈ بین پریزنٹڈ اگینسٹ ہم. Appropriate course to follow for petitioner detenue would be to resort to remedies. ناظرین اکرام, 2018 MLD 138 اس میں فیملی ڈسپیوٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ observed that it had become trend in the society, rather it had shaped into well thought practice that girls come out of their house for couple of hours on any pretext, enter into marriage without the consent of their parents, file complaint alleging harassment, return back to their parental home, and thereafter the entire exercise was followed by a petition under section 491 CRPC before the High Court, which was managed with a view to use High Court as a stage of rukhsati. Such indecent activity was nothing less than maniac, which required to be plugged as far practicable, as the same was not only
destroying character of youth but also stigmatizing and diminishing moral values. घर से भागकर शादी कर ली, बाद में हाई कोर्ट में वालदैन वो रिट कर देते हैं, जी हब्से बेजा में हमारी बेटी को रखा हुआ है, फिर अदालत में उनको लाया जाता है, वो वहाँ पर फिर बयान देती है, जी मैं तो अपनी मर्ज़ी से गई थी, जो भी सूरत हाल है। तो अदालत ने इस बात को 2018 MLD 1386 में ये कहा है कि हाई कोर्ट डिक्लाइन टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 491 CRPC टू इफेक्ट रुखसती, कि ये मजाक बनाया हुआ है। अभी चंद दिन पहले भी मैं हाई कोर्ट में केस में पेश था, उसमें भी यही था कि ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि ये आपने क्यों ये हरासमेंट की है। वो जी मैंने अपनी मर्ज़ी की शादी की है, मुझे ख़तरा है। उन्होंने कहा जनाब आपने शादी कर ली, आपके ख़िलाफ़ कोई केस भी नहीं दर्ज हुआ, तो आप हरासमेंट में आ गए हैं। अगर उनको नहीं भी पता ना तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे रह रही है खातून। तो ये सेटअप हमारा बड़ा डिस्टर्ब हुआ है हमारी सोसाइटी का, ये भागकर शादी करने के रुझान की वजह से। नाज़रीन इकराम, 2015 MLD 679 मैटर इन इशू वाज डिस्प्यूट बिटवीन फैमिली ऑफ alleged detainee, पिटिशन वाज नॉट मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फैमिलीज़ के अंदर जब मामलात हो ना तो फिर वो कहते हैं भाई ये हमने हमसे बेजा वाला काम ना इधर लेकर आए। Inappropriate and undesirable, if not illegal, for the High Court to have determined the validity of marriage under Section 491 CRPC. हाई कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो देखे कि जी शादी ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में ये एक और जजमेंट है 2011 PSC CR SCPK 1000. Session judge have ample power to issue orders of protection beyond limits if the detainee was removed from their district. लो जनाब, अगर सेशन जज साहब के पास ये इख्तियार है कि उसकी हदूद में से किसी को गैर कानूनी तौर पर उठा के ले जाया गया है तो वो उसकी प्रोटेक्शन का ऑर्डर कर सकता है। पता नहीं है वो किस शहर में है, किस ज़िले में है, किस सूबे में है, लेकिन उसके बावजूद वो कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इस गुफ्तगू में हमने तफसील के साथ 491 CRPC की बात की और इसमें हमने माइनर कस्टडी के हवाले से इसी वीडियो के साथ एक हम और वीडियो भी अटैच करेंगे। ये दोनों गुफ्तगू जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी कि 491 का CRPC का माइनर की कस्टडी में इस्तेमाल, ये अलहदा से पूरा एक टॉपिक है जो आपको मेरी अलहदा वीडियो में भी मिलेगा और इसके साथ भी हम इसे अटैच करेंगे ताकि 491 CRPC के हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू आपके सामने आए। नाज़रीन इकराम, डेफिनेटली मटेरियल जो इकट्ठा किया जाता है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केसेस से, हाई कोर्ट के केसेस से हेल्प लेते हैं। कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल ये साफ़ होती है कि हमने कोशिश करनी है कि हम अपने अवामुल नास को, अपने वकला बहन भाई बेटियों को, बेटों को, जर्नलिस्ट को, आम कारीन नाजरीन जो हैं, आम लोग जो हैं, उन तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।